السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ یہاں اندھیرا ہے روشنی لانا میں خاک ہوں، بستر لانا تنہائی ہے، دوست لانا سانپ بچھو ہے، اعمال لانا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے زندگی، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ میں منگتا ہوں ان کا جو منگتا کسی ہونے کا ہونے نہیں دیتے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو وہ واحد ذریعہ ہیں جو گرتے باہر ہیں مگر تو اندر کو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا اور تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ یوں تو رحمت ہے تیری غضب پہ حاوی، پھر بھی محشر میں خدایا میرا پردہ رکھنا۔ سجدوں میں تیرا کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے تو وہ سجدہ تلاش کر۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت خود اس کی منتظر ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت نہیں ہوتی۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمت کا شکر سے۔ جب بھی مانگو رب کو مانگو کیونکہ رب تمہارا ہو گیا تو سب تمہارا ہو گیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ مدتیں ہو گئی گناہ کرتے، شرم آتی اب دعا کرتے۔ نہ گورا حسن کی علامت ہے اور نہ کالا بدصورتی کی نشانی ہے، کفن سفید ہو کر بھی خدا خوف کی علامت ہے اور کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ زمیں والے مایوس کر سکتے ہیں مگر آسمان والا نہیں۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ۔